الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا بينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله أجر المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صبر. اس سے پچھلی آیات میں بھی منافقین کے حوالے سے ذکر چلا رہا تھا، تو اس آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حوالے سے کی بات کی. اللہ تعالیٰ نے منافقین کی تقریباً تمام باتوں کو محفوظ کر کے امت کے سامنے رکھی ہے، انسانیت کے سامنے. وہی مسلمان ہونے کے ناطے جو نشر میں آپ کو دور رکھے، اپنے آپ کو بچا کے رکھے. اگر یہ چیزیں میرے اندر میں ہیں تو میں اس کے لیے فکر مند ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت ہے. یہ ایسی برائی ہے جس برائی سے اللہ نے سختی سے منع کیا ہے. سب سے پہلی بات بتائی ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. حقیقت میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے. اللہ کہہ رہا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ ان کی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے. یہ دھوکہ کس کو دے رہی ہے، کس کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا؟ اللہ ہمارے کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سستی کرتے ہیں. سستی کیسے کرتے ہیں؟ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو وہ کوشش کریں چلتے ہیں 5-10 منٹ ٹھہر جاؤ، 2 منٹ ٹھہر جاؤ، 4 منٹ ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے. یہ کام کرنے کا نماز کا وقت آنے کے بعد ہیلے بنانے کوشش کر کے سستی کرنا یہ منافقین کی نشان. اللہ اکبر کی آواز کو سننے کی دیر ہے، ایمان والا سارے کاموں کو چھوڑتا ہے، پھر کوئی کام نہیں، کچھ نہیں، پہلے نماز. ایمان والے کی نشان. منافق کی نشانی کیا ہے؟ سستی کرنا ہے اور ان کو سارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تتقوا صلاۃ المنافق، 3 دفعہ اللہ کے رسول نے ارشاد منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافق کی نمازوں میں ایک نماز پتہ ہے کون سی ہے؟ فجر کی نماز، جو ہم اکثر ادا کرتے ہیں. اکثر بیشتر کیا ہوتا ہے کہ صبح طلوع ہو گیا یا ہونے کا قریب ہو گیا پھر اٹھ کے نماز پڑھی، یہ منافقین کی نماز ہے. ایمان والے کی نماز کو جماعت کے ساتھ ہے، مسجد کے اندر ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت فجر کی نماز کی کیا. میں اپنے آپ سے پوچھوں، میں فجر نہ پڑھتا ہوں، کہاں ہوتی ہے میری فجر؟ یہ جس مسجد میں میں نماز پڑھتا ہوں اس مسجد میں کتنی فجر کی نمازی ہے؟ اگر نہیں ہے تو ان نمازیوں کو بڑھانے کے لیے کیسے مجھے پہلے تو فکر کرنی ہے. اس حوالے سے کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی غور کے تو برودی میں سوچ لیں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامتوں میں تو وہ نماز ہے سستی کرتا ہے. ایک نماز کو دیر سے پڑھنا اور سستی کی روایت میں آتا ہے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافقین پہ اکثر بھاری پڑتی ہے. عشاء اور فجر کی نماز منافقین کے لیے پڑھنا مشکل ہوتا تھا. اب ہم مسلمان ہیں، ہم نے آپ کو کہتے ہیں، میں آپ کو کسی کو کہوں آپ بڑے منافق ہو تو آپ کیسا لگے گا؟ وہ یار اس مولوی صاحب کو ایسی بات کہتی ہے جو کہنے کے لائق نہیں تھی اور آپ کو پریشانی بھی لگی، غصہ بھی آئے. مجھے منافق تھا، میں نے کیا منافقت کی؟ منافقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، قرآن کیا فرما رہے ہیں؟ نماز میں سستی کرنے والا وہ منافق ہے. جس پہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھنا بھاری ہو، مشکل ہو، دقت ہو، وہ منافق ہے. منافق کی علامات اس میں بائی جا رہی.
اور انہی علامات کو اگر ہم اپنے دل میں پائیں تو دیکھیں گے اس سے نکلنا کیسے ہے، یہ چیز ہم میں کیوں پائی جا رہی ہے، کیوں ہم میں کیوں پائی جا رہی ہے؟ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہے کہ ہمیں ان چیزوں پہ خاص طور پر توجہ دینی چاہیے، صرف سننے کے لیے نہیں ہے، عمل میں لانے کے لیے ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالنے کے لیے ہے۔ تو فرمایا پہلی چیز کا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب بھی وہ نماز میں کھڑا ہوگا تو سستی کے ساتھ کھڑا ہوگا، یعنی کسالہ کرنے کی سستی کو، پیلے پن کو، سستی کرتے ہوئے یہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا، پہلی نشانی۔ دوسری فرمایا یراؤن الناس، دکھاوا کرتے ہیں لوگوں، دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو پھر نماز کا نام و نشانی نہیں۔ ہم نے نماز کو دکھلاوے کے لیے کی پڑھنا، صرف اللہ کے لیے پڑھنا ہے۔ ہمیں ہم کہیں گے چلیں کہ کوئی بات نہیں ہے، ہم نے نال والا باپ نے کہہ دیا ہے، ماں نے کہہ دیا ہے، اس کو دکھانے کے لیے نماز کے لیے جا رہے ہیں، یا ہمیں نال والا نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں، اتنا بڑا ہو گیا نماز نہیں پڑھنا، لوگوں کے باتوں سے بچنے کے لیے نماز کے لیے نہیں، صرف اللہ کا حکم ہے نماز۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی کہے نہ کہے، تو منافقین کی نشانی دی تھی کہ وہ دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ اور آگے اللہ فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافقین ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، ذکر کرنے کی عادت نہیں ہے، تھوڑا سا ذکر کرتا ہے، یہ منافقین کی نشانی اللہ بتا۔ ایمان والوں کی کیا نشانی ہے؟ اللہ کہ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، ایمان والا کھڑے بیٹھے لیٹے ہر طرح ذکر کرتا ہے، ہر وقت ذکر کرتا ہے۔ منافقین اللہ کے کرے یہ بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ تیسری علامت یہ ہے، چوتھی صفت منافقین کی ہے مذبذبین بین ذالک، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ کفر اور اسلام کے درمیان شک میں ہے۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ، نہ اس طرف ہے نہ اس طرف، نہ کافروں میں ہے نہ یہ مسلمانوں میں ہے، درمیان میں کسے پڑے ہیں۔ اور اللہ فرمانے ولا الہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اللہ جسے بہکار دے فلن تجد له سبیلا، تو پھر اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں، جسے اللہ گمراہ کرنا کون اسے احساس لے کے آنا، کوئی اسے راستے پہ نہیں لا سکتا۔ آگے ایک دوسری جگہ پہ اللہ نے کہا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ غلط راستے پہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو ادھر ہی چلا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو طے کر لیں کہ میں نے روٹی کھانی ہے چوری کر کے، دو نمبری کر کے، دو نمبری کے راستے میں فیصلہ آپ نے کرنا ہے، صحیح اور غلط میں پہلے آپ فیصلہ کریں گے، اس فیصلے کے بقدر اللہ کی مدد آئے۔ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ بولے حلال کھانا ہے، جیسے بھی ہو رہا ہے تو اللہ آپ کو حلال کھلائے گا۔ آپ کا فیصلہ وہ حرام کھانے کا، اللہ آپ کو حلال نہیں کھلائے، آپ کو حرام نہیں کھلائے۔ آپ چوری کے راستے پہ چل کے کمانا چاہتے ہیں، چوری کا راستہ کر کے کمانا۔ آپ ایمانداری کے راستے پہ چل کے کمانا چاہتے ہیں، ایمانداری کے راستے پہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تمہاری مرضی ہے، صحیح راستے پہ چلو، تمہاری مرضی ہے غلط راستے پہ چلو، چاہت تمہاری، جو اللہ نے جس چاہت کو تمہارے حوالے کیا ہے اس چاہت کے بعد فیصلہ پہلے تم نے لینا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، سچ کے ذریعے سے اپنی منزل تک پہنچنا، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ اور اس فیصلے کے بعد جتنے خطرات آپ کے سامنے نظر آتے ہیں، سچ بولنے کے بعد لوگ چھوڑ دیں گے، بزنس سے الگ ہو جاؤں گا، معاشرے والے باتیں کریں گے، گھر میں لڑائی ہوتے کی مسائل پیدا ہو جائیں گے، سارے خطرات آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے، آپ نے ان سارے خطرات کو برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، کچھ بھی ہو رہا ہے میں نہیں نہ دوں۔ جب انسان اپنے ان فیصلوں پر مضبوط ہوتا ہے اور سچائی پہ چلنے کا حکم مالک نے چونکہ دیا ہے، اب مالک اس کو اس کی منزل تک پہنچائے گا، جتنے خطرات بھی ہوں گے ان سے کو نکال کے آگے تک پہنچا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے جو چاہنا ہے ہونا تو وہی ہے، لیکن جو چاہت اللہ نے انسان کو جن چیزوں پہ چاہت کا اختیار دیا ہے، جب تک وہ چاہے گا نہیں تب تک اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی۔ تو فرمایا فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ، اے ایمان والو تم کافروں کو دوست نہ بناؤ، من دون المؤمنین، ایمان والوں کے علاوہ۔ یہ بات اللہ ہمیں کہہ رہا ہے، قرآن کے اندر اللہ ہمیں ایک راستہ بتا رہے ہیں کہ کافر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ ہم جتنی خوش آمد جس مرضی کافر، ہماری گورنمنٹ آج
अच्छी भली पोशाक करती है दूसरे मुल्कों में, अमेरिका की गुलाम जितने भी प्रेसिडेंट अमेरिका की है, दूसरे ममालिक की है, पेशाब है, हर तरह से पोशाक है। लेकिन आप ये देखिए, अगर आप ये अंजाम बेदवा से जली हो जाए, क्यों? अल्लाह का फैसला, अल्लाह ने तो सल्लत ही देगी। जो गैरों को, अपने गैरों के आगे अपने आप को झुकाएगा और गैरों को अपना मजाजी खुदा बनाकर उनको सारी से उम्मीदें वाबस्ता करेगा, जिल्लत का मतलब है। अल्लाह कहना या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल काफिरीन अवलिया मिन दूनिल मुमिनीन, कि तुम काफिरों को दोस्त ना बनाओ मोमिनों को छोड़कर। आह, सारे मुसलमान ममालिक इस वक्त जो समझ में जितने कितने मुसलमान ममालिक हैं, सारे के सारे अंदर ही गुलामी कर रहे हैं, आप उनकी गुलामी कर रहे हैं। आप बताओ कि सारे जरिए हो रहे हैं, सारे वार हो रहे हैं, कहीं भी किसी मुसलमान मुल्क की इज्जत भी आप देख रहे हैं? कहीं भी। हमारे एक ज़ाहिरी गुलामी है, एक बातनी गुलामी। बातनी गुलामी क्या है? यहूद और नसारा की तहसीब व तमद्दुन मुआशरा जो उन्होंने रिवाज दिया है, वो मुआशरा हमारे की मुसल्लत किया उन सारी चीज़ों को भी। हमें कोई मुसलमान, अगर हम अपने आप को किसी दूसरे मुल्क में जाए तो हमें बताना पड़ेगा कि हम मुसलमान हैं। हमारा किरदार अपने आप नहीं बता सके। हमारा जो है कोई हुलिया ऐसा नहीं है कि हम किसी को बता सकें कि हम मुसलमान हैं। हम जबान से कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। मुसलमान की शान की होती थी किसी वक्त में, कहीं वो चलता था तो लोगों को चलने से नजर आता था कि ये मुसलमान है। जब वो बोलता था तो लोग सुनते थे कि ये जो बोलता है इसके बोल बताते हैं तो ये मुसलमान है। जब वो कहीं मामलात करता था तो उसके मामलात से पता चलता था ये मुसलमान है। जब वो किसी भी मैदान में खड़ा होता था उसके खड़े होने से पता चलता था ये मुसलमान है। जब शादी ब्याह के मामलात से गुजरना पड़ता था तो पता लगता था मामलात से कि ये मुसलमान है। अब आप बताओ कि हमें, हमारा कौन सा मामला ऐसा है जिससे ये किसी को बता सके कि ये मुसलमान है? हम अपने सारे माशरे में, अपने चले माशरे को छोड़ें, अपने मामलात पे जिनको हम रोजाना सर अंजाम देते हैं, इसलिए कहाँ है इस्लाम? मेरे बेटे की शादी होने वाली है, मेरे बच्चे की शादियां, मेरे भतीजे भांजे की शादी अभी अनकरी की चल रही है, स्कूलियां हैं इसमें थोड़े वगैरह। तो वो सारी की सारी हम कहाँ, हम उसको किस तरह सर अंजाम देते हैं? कौन सा तरीका है ऐसा है कि जो हम इस मौके पे दीन इस्लाम का जो चेहरा दिखा सके? हमारे पास कुछ नहीं। तो हमारे पास कुछ नहीं है तो सारी चीजें उनकी हमारे पास है। जब सारी चीजें उनकी हमारे पास है तो लिहाजा हमारी जिंदगी में गुलामी दर गुलामी है। इस गुलामी से निकलने के लिए अपनी जात के एतबार से इंसान को अपने आप को पहले बाहर निकालना पड़ेगा, अपने आप को सही रुख पे लाना पड़ेगा। वो कैसे? अल्लाह कहने काफिरों की दोस्ती से निकलो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन अतुरीदूना अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना। अल्लाह कह रहे हैं, क्या तुम इरादा करते हो इस बात का कि तुम अल्लाह के लिए अपने खिलाफ कोई वाज़ेह दलील बनाओ? यानी कि तुम ये चाह रहे हो कि हम कुफर के साथ दोस्ती करके उनकी तहजीब और तमत्तुर पे चल के और वाज़ेह तौर पे ऐलान करना चाहते हैं कि अल्लाह हम तेरे खिलाफ बगावत का ऐलान कर रहे हैं। हम जबान से नहीं, अपने अमल से अल्लाह के खिलाफ बगावत का ऐलान कि अल्लाह तू तो सच्चा, तेरा रसूल सच्चा, सब चीजें सच्ची, लेकिन हम नहीं रोने वाले, हम नहीं बदलने वाले। हमें तो मुआशरे के साथ चलना है, बाल ऐसे बनाने हैं, अब लिबास ऐसा पहनना है, शक्ल सूरत ये वाली समझ में आती है, जिंदगी के अंदर शादी पे इस तरीके से समझ में आता है, शरीयत इस्लाम जो होगा सो होगा। लेकिन हमें तो यही कुछ करना है। अल्लाह कहना तुम यही चाह रहे हो कि अल्लाह के खिलाफ बुली बगावत और खुला अल्लाह के सामने वाज़ेह दलील लेके आओ ऐसी कि कल क़यामत में तुम्हारे पास कोई उज़र बाकी नहीं रहे। आगे फरमा रहे हैं अल्लाह, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, कि मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले तबके में लगा देंगे, उससे किसी तो भी नहीं होगा उसके पास। वलन तजिद लहुम नसीरा, और उनका कोई मदद करने वाला नहीं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं। अल्लाह करे इल्लल लज़ीना ताबू, हाँ मगर जिन लोगों ने तौबा की, व अस्लहू, और अपने आप को दुरुस्त किया, इस्लाह किया अपने, व अतसमू बिल्लाह, और अल्लाह के दीन को मजबूती के साथ पकड़ ली, व अखलसू दीनहुम लिल्लाह, और अपने दीन को सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस बनाया, फउलाइका मअल मुमिनीन, ये लोग ईमान वालों के साथ होंगे। मुनाफिकों व काफिरों व मुशरिकों तौबा के बाद, सही रास्ते में चलने के बाद, अल्लाह के दीन को सही तरह से मजबूती के साथ, इखलास के साथ चलने के साथ साथ
فرمایا کہ یہ ایمان والوں کے ساتھ جمع ہوگے وسوف یؤتی اللہ اجرا عظیما، ان قریب اللہ ایمان والوں کو بہت بڑا اجر عطا کرنے والا ہے۔ ہماری ہر عمل، ہر چیز کا بدلہ ایسا نہیں، بہترین بدلہ دے گئے۔ ولیکن اللہ کی کیسی خوبصورت بات فرمائی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے؟ کیا کرے گا؟ کیا ضرورت ہے اللہ کو تمہیں عذاب دے دیا؟ کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کہ ان شکرتم، اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ، اور اب بات ہوئی بات، بس شکر کرنے کے جس حال میں رکھیے اللہ کا شکر، اللہ سے کوئی کسی قسم کا گلہ شکوہ نہیں، ایمان والے بن جاؤ، شکر کرنے والے بن جاؤ۔ کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے گا، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ بڑا قدردان بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، وہ آپ کی ہر چیز پر قدر کرنے والا ہے، آپ کی نمازوں کی، آپ کی دعاؤں کی، آپ کی معاملات صحیح رستے پہ چلنے والوں کی، آپ کی مشقتیں، تکلیفیں، بیماریاں جن کو آپ فیس کرتے ہو، اللہ ان ساروں میں قدر کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی بیماری سے واقف نہیں، وہ آپ کے حالات سے واقف نہیں، وہ آپ کے دل کے حالات اور خیالات سے واقف نہیں، سب اللہ کے علم میں تو قدردان ہے۔ قدردان جو ہوتا ہے وہ کسی چیز سے غافل نہیں ہوتا، وہ تو جاننے والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، وہ ہر طرح کی برائی سے ولی حفاظت فرمائے، اور ایسی صفات جن سے اللہ ہم سے ناراض ہو، اور جن صفات کی وجہ سے ہماری اللہ کی نظر میں جو ہے وہ قیمت کم ہو جائے، اور ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله أجر المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اس سے پچھلی آیات میں بھی منافقین کی حوالے سے ذکر چلا رہا تھا، تو اس آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حوالے سے کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی تقریباً تمام باتوں کو محفوظ کر کے امت کے سامنے رکھی ہے، انسانیت کے سامنے، وہی مسلمان ہونے کے ناطے جو نصر پہ آپ کو دور رکھے، اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اگر یہ چیزیں میرے اندر میں ہیں تو میں اس پہ یہ فکر مند ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسی برائی ہے جس برائی سے اللہ نے سختی سے منع کرا ہے۔ سب سے پہلی بات بتائی ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، اللہ کہنا وہو خادعون، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ ان کی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے۔ یہ دھوکہ کس کو دے رہی ہے، کس کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا؟ اللہ ہمارے کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سستی کرتے ہیں۔ سستی کیسے کرتے ہیں؟ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو وہ کوشش کریں چلتے ہیں 5-10 منٹ ٹھہر جو 2 منٹ ٹھہر جو 4 منٹ ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے، یہ کام کرنے کا۔ نماز کا وقت آنے کے بعد ہیلے بنانے کوشش کر کے سستی کرنا، یہ منافقین کی نشان۔ اللہ اکبر کی آواز کو سننے کی دیر ہے، ایمان والا سارے کام کو چھوڑتا ہے، پھر کوئی کام نہیں، کچھ نہیں، پہلے نماز۔ ایمان والے کی نشان، منافق کی نشانی کیا ہے؟ سستی کرنا ہے اور ان کو سارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقوا صلاۃ المنافق، 3 دفعہ اللہ کے رسول نے ارشاد منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافق کی نمازوں میں ایک نماز پتہ ہے کون سی ہے؟ فجر کی نماز، جو ہم اکثر ادا کریں گے۔
اکثر بیشتر کیا ہوتا ہے کہ صبح شروع ہو گیا یا ہونے کا قریب ہو گیا پھر ایٹمنٹ کی نماز پڑھی یہ منافقین کی نماز ہے. ایمان والے کی نماز تو جماعت کے ساتھ ہے، مسجد کے اندر ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت فجر کی نماز کی کیا. میں اپنے آپ سے پوچھوں، میں فجر نہ پڑھتا ہوں کہاں ہوتی ہے میری فجر؟ یہ جس مسجد میں میں نماز پڑھتا ہوں اس مسجد میں کتنی فجر کی نماز ہے؟ اگر نہیں ہے تو ان نمازیوں کو بڑھانے کے لیے کیسے مجھے محنت و فکر کرنی ہے، اس حوالے سے کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی غور کے تو گرودی میں سوچ لیں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامتوں میں تو وہ نماز ہے سستی کرتا ہے. ایک نماز کو دیر سے پڑھنا، اور سستی کی ایک روایت میں آتا ہے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافقین پہ اکثر بھاری پڑتی ہے. عشاء اور فجر کی نماز منافقین کے لیے پڑھنا مشکل ہوتا تھا. اب ہم مسلمان ہیں، ہم نے آپ کو کہتے میں آپ کو کسی کو کہوں آپ پڑھے منافق ہو تو آپ کیسا لگے گا؟ وہ یار اس مولوی صاحب کو ایسی بات کہتی ہے جو کہنے کے لائق نہیں تھی اور آپ کو پریشانی بھی لگی، غصہ بھی آئے. مجھے منافق ہے، میں نے کیا منافقت کی؟ منافقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، قرآن کیا فرما رہے ہیں؟ نماز میں سستی کرنے والا وہ منافق ہے. جس پہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھنا بھاری ہو، مشکل ہو، دقت ہو، وہ منافق ہے. منافق کی علامات اس میں پائی جا رہی. اور انہی علامات کو اگر ہم اپنے دل میں پائیں تو دیکھیں گے اس سے نکلنا کیسے ہے. یہ چیز ہم میں کیوں پائی جا رہی ہے؟ ہم میں کیوں پائی جا رہی ہے؟ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہے کہ ہمیں ان چیزوں پہ خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے. صرف سننے کے لیے نہیں، عمل میں لانے کے لیے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالنے کے لیے ہے. تو فرمایا پہلی چیز کا وحیدہ قوم الی الصلاۃ قوم کسالا، جب بھی وہ نماز میں کھڑا ہوگا تو سستی کرنا، سستی کے ساتھ کھڑا ہوگا. یعنی کسالہ کرنے کی سستی کو، پیلے پن کو سستی کرتے ہوئے یہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا. پہلی نشانی. دوسری فرمایا یراؤن الناس، دکھاوا کرتے ہیں لوگوں، دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے. اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو پھر نماز کا نام و نشانی نہیں. ہم نے نماز کو دکھلاوے کے لیے کی پڑھنا، صرف اللہ کے لیے پڑھنا ہے. ہم کہیں گے چلیں کہ کوئی بات نہیں ہے، ہم نے نال والا باپ نے کہہ دیا ہے، ماں نے کہہ دیا ہے، اس کو دکھانے کے لیے نماز کے لیے جا رہے ہیں. یا ہمیں نال والا نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں، اتنا بڑا ہو گیا نماز نہیں پڑھ رہا. لوگوں کے باتوں سے بچنے کے لیے نماز کے لیے نہیں، صرف اللہ کا حکم ہے نماز. کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی کہے نہ کہے. تو منافقین کی نشانی دی تھی کہ وہ دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے. اور آگے اللہ فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافقین ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، ذکر کرنے کی عادت نہیں ہے، تھوڑا سا ذکر کرتا ہے. یہ منافقین کی نشانی اللہ بتا. ایمان والوں کی کیا نشانی ہے؟ اللہ کہ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ. ایمان والا کھڑے بیٹھے لیٹے ہر طرح ذکر کرتا ہے، ہر وقت ذکر کرتا ہے. منافقین اللہ کے کرے یہ بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں. تیسری علامت یہ ہے. چوتھی صفت منافقین کی ہے مذبذبین بین ذالک، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. یہ کفر اور اسلام کے درمیان شک میں ہے. لا الہ ہؤلاء ولا الہ، نہ اس طرف ہے نہ اس طرف، نہ کافروں میں ہے نہ ہی مسلمانوں میں ہے، درمیان میں کیسے پڑے ہیں. اور اللہ فرمانے والا الہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اللہ جسے بہکا دے فلن تجد له سبیلا، تو پھر اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں. اسے اللہ گمراہ کرنا کون اسے